گوچی، بیلا اور نیلا بھوت 7ویں قسط۔ اب وہ ایک پل کے قریب پہنچ چکے تھے۔ یہ پل بغیر سہاروں کے رسیوں سے بنا ہوا تھا اور اس پر چلنا نہایت دشوار تھا۔ اس کے نیچے تیز رفتار دریا کا ٹھاٹھے مارتا پانی رواں دواں تھا اور یہ پل بالکل غیر محفوظ دکھائی دے رہا تھا۔ انہوں نے دیکھا کہ پل پر 3 مقامی بچے نہایت اعتماد کے ساتھ روانہ ہو چکے تھے، گویا یہ ان کے لیے بہت سہل اور روزمرہ کا کام تھا۔ یہ دیکھ کر ان کی بھی ہمت بندھ گئی اور وہ ان کے پیچھے پیچھے دھڑکتے دل کے ساتھ آہستہ آہستہ اپنے قدم رکھنے لگے۔ گوچی نے ایک بار پل کے نیچے دریا کے بپھرتے ہوئے پانی پر نظر ڈالی تو اس کا دل ایک لمحے کو دہل کر رہ گیا اور اس کے قدم ڈگمگانے لگے، مگر اس نے خود پر قابو پا لیا اور سنبھال لیا۔ پھر بیلا کو بھی تاکید کی کہ اپنی نظر بالکل سامنے رکھے اور چلتی جائے، نیچے ہرگز نہ دیکھے۔ بیلا نے ایسا ہی کیا۔ یکایک تیز ہوا کے جھونکے چلنے لگے اور یہ رسی سے بنا ہوا پل ہوا میں ڈولنے لگا، جس کی وجہ سے انہیں اپنے قدم جمانا مشکل ہو گیا۔ اسی اثنا میں ان کے آگے آگے چلنے والوں میں ایک بچہ جو غیر محتاط انداز میں چل رہا تھا، یکایک اس کے قدم لرزنے لگے اور وہ پل سے پھسل گیا۔ وہ اب سر کے بل گرنے ہی والا تھا کہ گوچی اور بیلا نے لپک کر اس کی دونوں ٹانگیں مضبوطی سے تھام لیں۔ رسی سے بنا پل تیز ہوا سے فضا میں جھول رہا تھا۔ لڑکے کا آدھا جسم ہوا میں معلق تھا اور نیچے دریا کی بے رحم موجیں ٹھاٹھی مارتی نظر آ رہی تھیں۔ گوچی اور بیلا اپنی پوری طاقت صرف کر رہے تھے کہ لڑکے کو کھینچ کر پل تک واپس لے آئیں۔ باقی بچے سہمی ہوئی نظروں سے یہ منظر دیکھ رہے تھے، جبکہ ایک بچے نے خوف سے چلانا اور مدد کے لیے پکارنا شروع کر دیا، مگر وہاں تو دور دور تک کوئی بندہ بشر دکھائی ہی نہیں دے رہا تھا جو ان کی مدد کو آتا۔ اب ایک بار پھر گوچی اور بیلا نے لڑکے کو پوری قوت سے اوپر کی جانب کھینچنا شروع کر دیا۔ بیلا نے بھی اپنے دونوں ہاتھوں سے کام لیا اور گوچی کی بھرپور مدد کی۔ اچانک اسے یاد آیا کہ اس کا دایاں ہاتھ تو مفلوج تھا، مگر یہ ہاتھ تو کام کر رہا ہے۔ اسے اب معلوم ہوا کہ اس کا دایاں ہاتھ اتنا بھی مفلوج نہیں جتنا اس نے سمجھ رکھا تھا۔ دونوں سخت محنت کے بعد بچے کو پل تک لانے میں کامیاب ہو ہی گئے۔ بیلا نے گوچی کو اپنا دایاں ہاتھ دکھایا، جس کی انگلیاں بے حس و حرکت نہیں تھیں بلکہ کام کر رہی تھیں۔ یعنی مستقل کوشش سے دایاں ہاتھ باقی بھی ٹھیک ہو سکتا ہے، گوچی بولا۔ بیلا بے حد خوش تھی۔ اس کے لیے یہ مہم بہت اچھی اور خوش قسمتی کا باعث ثابت ہوئی۔ تینوں بچے بھی بے حد خوش تھے۔ گرنے والے بچے نے بطور خاص ان کا شکریہ ادا کیا۔ اب ہوا کا زور بھی ٹوٹ چکا تھا، ہوا تھم چکی تھی اور پل ساکت ہو گیا تھا۔
اب گوچی آگے آگے چل رہا تھا، تینوں بچے درمیان میں، اور آخر میں بیلا تھی جو بہت احتیاط سے قدم جما جما کر چل رہی تھی۔ وہ بخیر و خوبی پل پار کر چکے تھے۔ گوچی نے سب سے پہلے خشکی اور سبزے پر چھلانگ لگائی، پھر باقی بچوں کو ہاتھ پکڑ پکڑ کر پل سے اتارا، اور پھر سب سے آخر میں بیلا اتری۔ تمام بچے گوچی اور بیلا کے دوست بن چکے تھے اور اپنا تعارف کرا رہے تھے۔ 7ویں قسط یہیں تک۔